ہر بیماری کا ٹھیک ہونا ہمارے لیے مقدر نہیں ہوتا. قبرستان کیسے بھرے گا پھر؟ پریشانیاں اگر سب خوش و خرم رہنا شروع کر دیں, خوشی سے میری مراد یہ کہ یعنی کوئی پریشانی ہی نہ ہو. ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ پریشانی ہوتی ہے, سب کے ساتھ ہے, ہمارے ساتھ بھی, آپ کے ساتھ بھی ہے. ٹینشن فری آدمی دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. ہاں کچھ ٹینشن لیتے ہیں, کچھ ٹینشن لیتے نہیں ہیں. جو دیندار ہوتے ہیں وہ ٹینشنوں کو سر پہ مسلط نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں بھائی دنیا ہے, مسافر خانہ ہے, یہ پریشانی آئی ہے تو ختم ہو جائے گی, کون سا قبر میں ساتھ جائے گی, تو لہذا وہ خوش رہتے. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں سارے مسئلے ہر آدمی کے, میرے کتنا مسئلہ, ایک بہت بڑا مسئلہ حل نہیں ہو رہا, دعا کریں اللہ تعالیٰ حل کر دے اسے. کیا خیال ہے؟ تو بہت سارے مسائل ہیں حل نہیں ہوتے لوگوں کو. تو اب سارے مسائل حل اللہ نے کرنے ہی نہیں ہے, پھر اللہ میں اور بندے میں فرق کیا رہ جائے گا؟ ہم غلام ہیں, اللہ کے عبد ہیں, تو غلام تو غلاموں کی طرح زندگی گزارتا ہے, تقدیر پر راضی رہتا ہے, اس سے انسان خوش ہوتا ہے. اور خوش ہونے کا سب سے بڑا نسخہ کیا ہے؟ دنیا کو مسافر خانہ سمجھو. بھائی بس میں جا رہے ہیں, بیٹھنے کی جگہ مل گئی ٹھیک ہے, نہیں ملی تو پائیدان پہ چلے جائیں گے, لانڈی میں تو اتر جانے آگے جا کے. کیا خیال؟ تو اب ہوتا یہ ہے کہ جنات کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ کا عقیدہ خراب کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ وہ بعض دفعہ کسی روحانی علاج والے کا جو ہے نا, آپ جب اس کے پاس جاتے ہیں تو بعض دفعہ آپ کا کوئی کام کر دیتے ہیں جنات. اب روحانی علاج والا اپنے آپ کو یہ شو کیسے کراتا ہے؟ جنات میں بھی تو اپنی ایک حیثیت کو باور کرانے کہ بھائی دیکھو میں ایک ایسی شخصیت ہوں کہ میرے پاس لوگ آئیں تو تم ان کا کام کر دیا کرو. 100 میں سے ایک کام بھی نقصان والا کیا؟ فلاں کو مارنا ہے, فلاں کو طلاق دلوانی ہے, فلاں کے کو یہ نقصان پہنچانا ہے, یہ والا کام. اچھے کام نہیں کرتا جن, وہ نقصان. جن ہے نا تو جہنم میں پھینکنے کے چکر میں, تو دنیا میں بھی جہنم میں پھینکے گا, آخرت میں بھی, اس چکر میں لگا رہتا ہے وہ. تو پھر آپ اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں یعنی ایک روحانی پیشوا ہوں, تو بعض دفعہ آپ یہ کام کرتے ہیں, مرجع خلائق بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کی میری طرف توجہ ہو جائے. اور بعض دفعہ کچھ ایسے الٹے کام کرتے ہیں جس سے جنات خوش ہو جاتے ہیں, بہت ہی مکروہ قسم کے گندے کام. جیسے معاذ اللہ کسی مردہ بچے کی ہڈی کو لے کے اس پہ کچھ پڑھ دیا. اب یہ بچوں کی میت کی توہین, بچہ تو معصوم ہوتا ہے, اس پہ ویسی ترس آتا ہے. بعض دفعہ کسی مردے کو جناب ہڈی نکال لی, یا بعض دفعہ معاذ اللہ نقل کفر نباشت, قرآن کو الٹا لکھنا شروع کر دیا. یہ تو توہین ہے نا قرآن کی. یا معاذ اللہ بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے, قرآن کو نجاست سے معاذ اللہ لکھنا شروع کر دیا. ایسے گندے کام جو وحشت ناک ہوتے ہیں. زندہ جانور کو پکڑ کے دفن کر دیا, وہ تڑپ کے مر رہے جانور. تو ایسے گندے کام کرنے سے جنات کیا ہو جاتے ہیں اس بندے کی طرف متوجہ کہ یہ ہماری لائن کا آدمی ہے, یہ الٹے کام کر رہا ہے. جیسے آج کل ایک لابی بھی ہے, وہ آپ سے شیطانی کام کروائے گی, تو پھر آپ اس کا حصہ بن جائیں گے. باقاعدہ ایک لابی اس پہ کام کر رہی ہے, تو پھر وہ آپ کو بہت پیسے دیتے ہیں. زیادہ تر وہ لابی فنکاروں پہ, اداکاروں پہ وہ لوگ محنت کرتے ہیں. تو وہ باپ کا قتل کروا دیں گے, ماں کا قتل کروا دیں گے, ایسے الٹے وحشیانہ کام کرواتے ہیں تاکہ آپ کے اندر سے انسانیت ختم ہو جائے. تو بعض جادوگر ایسے ہوتے ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں کہ جس سے جو انسانیت کے بالکل منافی ہیں. تو پھر کیا ہوتے ہیں کہ وہ پھر جن کو کوئی پیغام دے دیتے ہیں کہ یار یہ کام کر دو, فلاں کو پریشان کر دو. جن جا کے کیا کرتے ہیں, اس بندے کو پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس پہ آنا شروع ہو جائیں گے. اس کو جادو کہتے ہیں. نہیں یاری بات میرا خیال ہے یہ والا جادو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا تھا. یہ والا جادو کس پر ہوا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اللہ نے اس کا علاج بھی بتایا, سورہ فلق سورہ ناس نازل کی. اب مسئلہ یہ ہے, اب جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں, اللہ کرے میں تھوڑے وقت میں آپ کو سمجھا سکوں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. گڑبڑ کیا ہوتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جادو کی کتنی قسمیں ہو گئیں؟ بولو بھائی. 2 قسمیں. ایک نظر کا دھوکہ, شعبدے بازی. یہ والی جو قسم ہے, یہ قسم مسمرزم کے ذریعے بھی ہوتی ہے. آپ قرآن کی آیتیں کسی پہ پڑھ کے پڑھتے رہتے ہیں, وہ آپ کے اتنا زیادہ وہ آپ کے یعنی آپ نے اس کو کوئی کام ذمہ لگایا. مثال کے طور پر دیکھیں, ایک جادوگر تھا, اس نے ہمیں خود بتایا واقعہ کہ ایک میاں بیوی آئے میرے پاس, ان کی اولاد نہیں ہو رہی تھی. کہہ رہے میں نے ان کو کیا کہا کہ اولاد کیسے ہوگی. اب یہ بتائیں کہ کیسے آپ کے دماغ کو پڑھتے ہیں یہ, اور کیسے دماغ پہ اثر ڈالتے ہیں. کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ سورہ العادیات اس بند کمرے میں پڑھنا شروع کر دو. پہلے تو ان دونوں کو برہنہ کر دیا کہ برہنہ ہو جاؤ.
اب یہ کیوں کر رہا ہے برہنہ؟ جب وہ کریں گے نا یہ کام تو ایک تو ان کو یہ احساس ہوگا کچھ ہو رہا ہے، کچھ بہت بڑا کام ہونے والا ہے، یہیں سے ہونا شروع ہو جائے گا، حالانکہ ہو کچھ بھی نہیں رہا ہوتا. پھر ان سے کہا سورہ عادیات پڑھو 41 مرتبہ، والعادیات ضبحا. اب آپ بتاؤ والعادیات ضبحا میں تو گھوڑوں کا ذکر ہے، اس کا اولاد سے کوئی تعلق ہے؟ لیکن انہوں نے جب ولادیات پڑھنا شروع کی تو ان کو اور مزید احساس ہوا کہ کچھ کیا ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، ولادیات میں کوئی خاص چیز ہے. اور 41 مرتبہ، 40 یا 42 نہیں، 41 مرتبہ برہنہ کھڑا کر دیا میاں بیوی کو سامنے اور بولا یہ پڑھو. اور پھر خود منتر پڑھتا رہا، کچھ بھی نہیں تھے وہ منتر ویسے ہی پڑھ رہا ہوتا ہے. اچانک وہ میاں بیوی نے کیا دیکھا، ایک مٹکا آیا آسمان سے، دھڑام کر کے نیچے گرا، اور اس میں گن تھا اور پتلا تھا جس میں مرد اور عورت کی تصویر تھی اور اس میں سوئیاں لگی ہوئی تھی. کہا یہ دیکھو یہ تمہارے اوپر جادو ہوا تھا، یہ میں نے نکال دیا، اب جاؤ تمہیں اللہ اولاد دے دو. اس جادوگر نے خود بتایا کہ نہ کوئی آسمان سے مٹکا آیا تھا، نہ کوئی پتلا نکلا تھا، یہ سارا کیا تھا؟ دماغی، بولو بھائی، تخیل. ہم نے کہا ہمارے سامنے کر کے دکھاؤ، اس نے کہا آپ لوگ پہ نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ دماغ آپ کا قابو میں لانا ٹھیک ہے نا، بہت مشکل، دماغ نہیں قابو میں آئے گا. اور اب میرے بہت واقعات ہیں ایسے، میں کبھی سناؤں تو یہ کیا ہوتا ہے؟ نظر کا دھوکہ، نظر کا دھوکہ. جادوگروں نے جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لاٹھیوں کو پھینکا ہے تو قرآن کہہ رہے جاؤ بسحر عظیم، بہت بڑا جادو لے کر آئے، بہت بڑا جادو. تو پتہ چلتا ہے شاید اس سے بڑا جادو اس دنیا میں کبھی بھی نہیں ہوا. لیکن اس بہت بڑے جادو کو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی. موسیٰ کو ایسا لگا کہ یہ لاٹھیاں سانپ ہیں اور سانپ بن کے دوڑ رہی ہیں. موسیٰ کو ایسا، بولو بھائی، لگا. کیا مطلب؟ لاٹھی حقیقت میں سانپ نہیں بنی تھی. تو بہت بڑے جادو کو اللہ یہ کہہ رہے کہ حقیقت تبدیل نہیں ہو سکتی، لگتا ہے سب، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ چھوٹے موٹے شتونگڑے جو بیٹھے ہیں یہ کیا کر سکتے ہیں؟ اور ادھر موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی زمین پہ ڈالی ہے. قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ جادوگروں کو ایسا لگا کہ یہ اژدہا ہے، نہیں. فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. اچانک وہ اژدہا بن گئی اور ان کو رسیوں کو کھانے لگی. وہ حقیقت میں بنی تھی. تبھی یہ منظر دیکھ کر جادوگر فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، اچانک فوراً سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے. کیوں؟ حالانکہ جادوگر تھوڑی دیر سوچتے کہ ہو سکتا ہے موسیٰ نے بھی جادو کیا ہو. کیا خیال ہے؟ ایک کمیٹی بٹھاتے، وہ ریسرچ کرتی کہ بھائی جب ہم رسی کو سانپ بنا سکتے ہیں تو موسیٰ بھی تو جادو کے زور سے رسی کو لاٹھی کو سانپ بنا سکتے ہیں. تو یہ غور کرو یہ معجزہ ہے یا جادو ہے. ڈسکشن ہوتی، ڈیبیٹ ہوتی، بحث ہوتی. اس کے بعد 6 مہینے کے بعد رپورٹ پیش کی جاتی، بھائی اس میں یہ ایسی چیزیں ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ جادو نہیں ہے، معجزہ، لہذا بھی مان لے آئے. ایسا بھی نہیں. قرآن کے الفاظ ہیں ادھر لاٹھی بنی ہے سانپ، موسیٰ کی لاٹھی، اور عربی میں کہتے ہیں فوراً کوئی کام ہو جائے. لاٹھی کا سانپ بننا تھا اور ادھر جادوگر سردے میں گرے ہیں اور کہنے لگے خدا کی قسم یہ اللہ کا نبی ہے، یہ جھوٹا شخص نہیں ہو سکتا. کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کتنے بھی کلاکار بن جاؤ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ لاٹھی جادو کے زور سے جناب حقیقت میں سانپ بن جائے، یہ نہیں ہوتا. تو اب ہوتا کیا ہے کہ یہ تخیلاتی دنیا ہے، یہ تخیلاتی کام. جادو کی 2 قسمیں ہیں نا، ایک تو جنات والا، وہ تو میں نے بتایا وہ تو گندے پلیتے الٹے سیدھے کام کرو گے تو ہوگا. پہلے میں اس کو مکمل کر دوں کہ اب اس سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کہ بھائی اچھا وہ ہو سکتا ہے وہ ہماری ہڈی لے جائے اور ہمارے بال لے جائے اور یوں کر دے، جیسے خواتین ڈرتی ہیں کہ اچھا اس کا مطلب وہ تو نبی پر بھی ہوا تھا تو شاید ہم پر بھی ہو سکتا ہے، جب وہ ہو گیا تو ہمارا بھی کوئی پتلا بنا کے سوئی نہ لگا دے. تو یاد رکھو اتنا آسان نہیں ہے. اگر اتنا آسان ہوتا تو نظام عالم تباہ ہو جاتا. جنات بھی جب ان کو میسج دیا جاتا نا فلاں کو جا کے چھیڑو، تو وہ چھیڑنے سے پہلے ڈرتے ہیں کہ ہمیں ہی نہ چھیڑ دے کہیں. تو وہ میسج جو جنات کو دیا جاتا ہے کہ جا کے فلاں کو چھیڑو، گندے گندے کام کیے جاتے ہیں الٹے، پھر جنات خوش ہوتے ہیں تو ان کو میسج دیا جاتا ہے نام تعویذ پہ یا کوئی ایسا لکھ کے کہ بھئی فلاں کے ساتھ تم نے یہ کام کرنا ہے، اس کو بیمار کرنا ہے یا اس کو تنگ کرنا ہے. تو جنات ایسے نہیں کہ جیسے ہی آرڈر آئے چلے گئے. جنات دیکھتے ہیں کہ سامنے والے میں دم کتنا ہے. پھر وہی آیت آپ ذہن میں رکھیں کہ جنات نے کیا کہا کہ انسان ہم سے ڈرتے تھے، پریشان ہوتے تھے، بہت زیادہ ہم سے پناہ مانگتے تھے، یعنی ہماری پناہ مانگتے تھے، ہم سے دعا مانگتے تھے، تو ہم اس پہ شیر ہو گئے. تو جنات دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ
عقیدے کا کمزور ہے یا طاقتور ہے. اگر وہ دیکھتے ہیں کہ یہ خود پہلے سے ڈر رہا ہے, اس کے گھر میں ادھر بھی دھاگا بندھا ہوا ہے, اس کے یہاں بھی ایک کالے رنگ کا تعویذ لٹکا ہوا ہے, ناف اتارنے کے لیے الگ دھاگے باندھے ہوئے ہیں, اور جناب توند کم کرنے کے لیے الگ باندھے ہوئے ہیں, اور ایک انگوٹھے پہ باندھا ہوا ہے, ایک امام ضامن باندھا ہوا ہے, ایک فلاں جیسے ہوتے ہیں فلیتے پلیتے, کسی بندے کی کمیز اتار کے دیکھو پتہ نہیں کیا کیا نکلے گا اس کے اندر سے. ایک ادھر بندھا ہوا ہے, ایک ادھر بندھا ہوا ہے, ایک یہاں سر کے نیچے رکھا ہوا ہے, ایک پھر گھول کے الگ چیزیں پلائی جا رہی ہیں. تو جن کہتے ہیں یہ دکانداری کے لیے بندہ ٹائٹ مل گیا, یہ صحیح ہے, اس کو پکڑو. پھر وہ اس کو پریشان بھی کرتے ہیں بری, اور وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ تو لفٹ ہی نہیں کراتا. تو ایسا نہیں ہے کہ کسی نے بھی کسی کے جادو کر دیا. تو رہا یہ مسئلہ جو بار بار کہتا ہوں, نبی پر کیوں ہو گیا تھا؟ نبی پر اس لیے ہو گیا تھا کہ یہودی الزام لگاتے تھے کہ یہ جادوگر ہیں. اگر نبی پر جادو کا اثر نہ ہوتا تو یہودیوں کو باتیں بنانے کا موقع مل جاتا. تو بعض چیزیں ایسی ہیں جو بظاہر ہونے کی نہیں ہیں لیکن اللہ نے ہونے دے دی تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ یہ جادوگر نہیں. اب یہودی تانا نہ دے سکے کیونکہ جادوگر پہ بھی جادو کا اثر نہیں ہوتا, وہ توڑ کر لیتا ہے, اس لیے نبی پر ہو گیا. ورنہ آپ سوچیں کہ یہودیوں نے نبی پر جادو کی کوشش کی ہے تو کیا ابو بکر پہ نہیں کی ہوگی, حضرت عمر پہ نہیں کی ہوگی, ان پہ کیوں نہیں ہوا, حضرت عثمان پہ کیوں نہیں ہو گیا؟ یہودیوں کا جادو تو مشہور ہے. وہ بجائے حضرت عمر ان کو نکال رہے ہیں, چلو یہاں سے مدینہ سے نکل جاؤ, کہتے جادو انتر منتر کلی کلنتر ہو جا منتر چو, کچھ بھی کر دیتے, کچھ بھی نہیں کر پاتے بھائی. کتنی دنیا میں لڑائیاں ہو رہی ہیں, افغانستان امریکہ اب پٹھانوں کی لڑائی ہو رہی ہے, امریکہ جہاز لے کر آ گیا اور جناب بندوق لے کر آیا, جنات وہ بھی نہیں لے کر آیا, جادوگر وہ بھی لے کر آیا کہ یوں یوں کرو پٹھانوں پہ جادو کرو. اس کو پتا ہے پٹھان پہ جادو نہیں چلے گا, ٹھیک ہے, اور پٹھان بھی جادو نہیں کر رہے امریکہ کے خلاف, وہ بھی لڑ رہے ہیں افغانستان میں. دونوں طرف کی لڑائیاں ہو رہی ہیں, بندے مر رہے ہیں, لڑائیاں ہو رہی ہیں, سلسلہ چل رہا ہے. کہیں بھی کوئی روحانی علاج والا وہاں سے آپ کو پکڑا ہوا نہیں ملے گا کہ وہ انہوں نے پریشان ہو گئے تو چلو یہ والا یہ اس کو لے آؤ, یہ کچھ کر دے گا. کچھ بھی نہیں کر سکتے بیچارے. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ کون سا جادو ہے جو جنات کے ذریعے ہوتا ہے, اس کی بھی یہ حیثیت ہے جو میں نے آپ کو, لہٰذا اس سے بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس میں ایک بات یہ بھی کہ جب جن کسی پر آتا ہے یا عامل لوگ جو جن کہتے ہیں, تو یہ بات خوب یاد رکھو, یہ لوگ جو کہتے ہیں نا فلاں نے جادو کیا ہے, اس میں بھی یہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ خونی رشتوں کو لڑوا دیتے ہیں آپس میں. سوکنیں ہوں گی تو وہ الزام ڈالے گا تمہاری سوکن نے تم پر کیا ہے. بے گناہ لوگ اس سے کیا ہو جاتے ہیں, بدنام ہو جاتے ہیں. کبھی بھی چاہے وہ اتنی بڑی داڑھی ہو. میرے پاس پرسوں فون آیا کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے خلیفہ کا کوئی شاگرد ہے, اس نے جادو کے ذریعے بتایا کہ یہ جادو فلاں رشتہ دار نے کیا ہے اور یہ ہے, اور وہ بیچارہ قسمیں اٹھا کے کہہ رہے کہ میں نے نہیں کیا. لیکن آپس میں کیا ہو گیا, رشتہ داری ٹوٹ گئی. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ ایسے نہیں تھے, لیکن ان کے شاگردوں کے شاگرد میں پتہ نہیں کیا کیا لوگ, کس قسم کے لوگ ہیں, کوئی بھی کچھ کر سکتا ہے. تو رشتے توڑ دیتے ہیں یہ لوگ. بہو کا الزام لگا دیں گے ساس پر, وہ پہلی جلی کٹی بیٹھی ہوئی رہتی ہیں ساس بہو ایک دوسرے سے. پھر جب بہو کو یہ پتا چل جائے کہ ساس نے کیا ہے تو وہ اور نفرت نہیں کرے گی, رشتے ٹوٹتے ہیں. تو مجھے کسی نے بتایا کہ وہ اس نے اس پہ الزام لگا دیا, اس نے ہمارے گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں اب اس پہ. تو اس لیے ان لوگوں کے پاس نہ جایا کریں آپ, یہ جھوٹ بولتے ہیں. جب تک کوئی واقعی دلیل نہ ہو, کوئی اعتراف نہ کرے, کوئی قرائن ہو مضبوط, پھر اس سے جا کے پوچھو, تفتیش کرو, جو ایک تفتیش کا طریقہ ہے. چوروں کا پتہ پوچھ لیتے ہیں, چوری کس نے کی ہے, وہ ناخن میں دیکھ کے بتا رہا ہے, کوئی پتا نہیں, جھوٹ ہے, الو بنانے والی باتیں ہیں. چور کا اگر ناخن میں دیکھ کے پتا چلنے کا ذرا بھی چانس ہوتا تو CID والے اپنے پاس اس قسم کے 50-60 لوگ تو رکھتے ہیں. وہ کیوں الٹا لٹکا کے مارتے. اور اگر کوئی روحانی والا بتا دے کہ یہ چور ہے اور وہ واقعتاً چور نکلے تو سمجھ لو کہ کمبخت نے خود ہی نے چوری کروائی ہے اس سے. یہ یاد رکھو, یہ اس کا ایجنٹ ہے. بعض دفعہ سامنے نہیں آتا کہ 4-5 واسطوں کے ذریعے کسی کے ذمہ لگا دیتے ہیں تاکہ کوئی لنک آپس میں پکڑا ہی نہ جائے. اس کا ایجنٹ ہے, اس کمبخت نے اس کو بھیجا تھا اور بولا تھا پھر میں بتا دوں گا تاکہ میری ہو جائے تو پھر میں تمہیں اتنے پیسے کھلا دوں گا تمہیں. بعض دفعہ اس چور کو خود پتہ نہیں ہوتا ہے میں کسی کا ایجنٹ بن کے کام کر رہا ہوں. 4-5 واسطے اپنا جو سیف سائڈ رکھتے ہیں یہ لوگ, ورنہ چوروں کا پتہ نہیں چلتا بھائی. یہ سب فضول باتیں ہیں. چوروں کا پتہ چلتا ہے CID کے حوالے کرو, سب پتہ چل جائے گا. چترول لگیں گے,
خود منہ سے بولو گے کہ میں نے کی ہے. ٹھیک ہے نا. ہوتا یہ ہے کہ یہ جو شعبدے بازی کی میں نے ایک مثال دی آپ کو کہ والعادیات، یہ ذبح پڑھوایا انہوں نے اور ان کو مٹکا نظر آیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، یہ ساری چیزیں. تو اب مجھے بتائیں کہ یہ والا جو جادو ہوا ان پہ کہ ان کو مٹکا نظر آ رہا ہے، یہ جادو کس کے ذریعے ہوا ہے؟ یہ کوئی منتر پڑھا انہوں نے؟ یہ تو سورہ عادیات پڑھی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جادو قرآن کے ذریعے بھی ہوتا ہے، اور یہ علماء نے باقاعدہ یہ بات لکھی بھی ہے. اس سے میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آج کل ایک قرآنی سی ڈی آ رہی ہے، اس میں ان کے محترم کا کہنا یہ ہے کہ آپ یہ سی ڈی لگا کے سنیں، 2 گھنٹے تلاوت ہے اس میں، وہ سنیں، اگر آپ پہ کوئی جادو ہوگا تو نکل کے باہر آ جائے گا. اور وہ سی ڈی لاکھوں میں تقسیم کی ہے لوگوں نے، اور اس کی نسبت بھی کوئی بڑے عالم کی طرف ہے کہ وہ بہت بڑے بزرگ ہیں. یاد رکھیے، مجھے نہیں پتا کہ وہ بڑے بزرگ ہیں یا نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ بیچارے نیک آدمی ہوں، لیکن وہ جو کام کر رہے ہیں یا تو جان بوجھ کر گڑبڑ کر رہے ہیں، یا یہ کہ وہ بعض دفعہ لوگوں کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. یہ فراڈ ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب وہ 2 گھنٹے آپ سی ڈی سنتے ہیں، 2 گھنٹے یا 1 گھنٹہ کسی ایک ہی فریکوینسی کے ساتھ ایک چیز کو سننا، اور اس نیت سے کہ مجھ پہ جو ہوگا نکل آئے گا، تو خود بخود آپ کے اندر کچھ نہ کچھ ہونے لگتا ہے. اب انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ اگر کچھ ہوا تو اس کا مطلب ہے اندر کی چیز باہر آ گئی، اور اگر کچھ نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے آپ پہ کچھ تھا ہی نہیں. تو 40-50 لوگوں پہ اس کا اثر ہو جاتا ہے، 40-50 پہ نہیں ہوتا. جن 40-50 پہ اثر ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں حضرت بہت پہنچے ہوئے ہیں اور ان کی سی ڈی بہت ہی پہنچے، ڈیجیٹل طریقے سے علاج کر رہے ہیں سی ڈی کے ذریعے. اور وہ کیا ہوتا ہے کہ الٹی لگ جاتی ہے، موشن آ جاتے ہیں، آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ جادو نکل گیا. حالانکہ جب آپ کو الٹی ہوتی ہے یا واش روم تسلی کے ساتھ ہو جائے تو اچھے ریلیکس ہو جاتے ہیں. کیا خیال ہے؟ تو جن کو بھی اگر یہ ہو جائے تو وہ بھی ریلیکس ہو جائے گا. الٹی ہونے کے بعد انسان خود بخود نارمل ہو جاتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے، طبیعت ہے. جب بھر کے الٹی ہو جائے یا بیت الخلا ہو جائے بھر کے، تو اس کو سمجھ رہا ہوتا ہے وہ نکل گیا. بھائی تو ڈرامے بازی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. میں جب بتاتا ہوں لوگوں کو کہ بھئی قرآن سے جادو ہو رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کیسی توبہ توبہ استغفر اللہ. اب جادو کا اچھا موسیٰ علیہ السلام والے واقعے میں کیا تھا؟ جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے، فوراً گرے نا. تو کیوں گرے؟ وہ جانتے تھے کہ یہ لاٹھی ایک دم جو سانپ بنی ہے تو یہ ایک دم سے نہیں بن سکتی تھی سانپ حقیقت میں. تو وہ جادو اور معجزے کا فرق جانتے تھے. یہی فرق ہے جادو اور معجزے میں. جادو میں نظر کے دھوکے ہوتے ہیں، کبھی وہ قرآن کے ذریعے ہوتے ہیں، کبھی کسی چیز کے. ہندو یہ کام کرتے ہیں، اپنے الٹے سیدھے انتر منتر گلی گلندر پڑھ کے کرتے ہیں. وہ تو کچھ بھی پڑھ لو، بس سامنے والے کو اس کے دماغ کو کیپچر کرنا ہے آپ نے. تو یہ دماغ کا سارا کھیل ہے، دماغوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. اور اس سے زیادہ اس کی حیثیت وہ کبھی وظیفے کے ذریعے کنٹرولنگ ہو جاتی ہے کہ آپ کو ایک وظیفہ بتا 3536 دفعہ یہ پڑھ لو، تو آپ خود بخود وہ 36 دفعہ پڑھتے ہو. اب میں لوگوں کو منع کرتا ہوں نہیں پڑھو، تو یہ روحانی والے مجھ پہ الزام لگاتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کا نام لینے سے روک رہا ہے. ارے بھائی اللہ کا نام تمیز سے لو نا، جیسے اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے. نبی نے فرمایا تیسرا کلمہ جس نے صبح 100 دفعہ پڑھا، جس نے شام 100 دفعہ پڑھ لیا، اس سے زیادہ نیکیاں کوئی کر ہی نہیں سکتا. تو پڑھ لو نا 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام. چوتھا کلمہ جس نے پڑھ لیا اس کی کتنی فضیلت ہے. جو اللہ اس کے رسول نے وظیفے بتائے ہیں وہ پڑھ لو، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جن چڑیل بھگانے کے لیے نہیں. جن چڑیل خود ہی بھاگیں گے. اور نبی نے جن چڑیل بھگانے کا جو طریقہ بیان کیا، نبی پر جادو ہوا تھا تو کیا ہوا تھا؟ 2 کام ہوئے تھے. ایک یہ کہ جبریل علیہ السلام نے آپ کو خبر دی کہ فلاں جگہ پہ پتلا رکھا ہوا ہے، وہ نکال دیں. اور دوسرا سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کر لیا کریں. تو اب آپ کو کوئی نہیں خبر دے سکتا کہ آپ کا فلاں جگہ پہ کس نے جادو کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ جو دے گا نا وہ یا تو وہی ہوگا جس نے کیا ہوا ہے. آپ کو اگر محلے میں ہے کہ بندہ یہ کام کرتا ہے اور آپ کا اس کے پاس آنا جانا تھا تو اسی کو پکڑو کہ تو نہیں کیا، یہ میرا جو علاج کر رہا ہے نا تو کیا بھی تو نہیں ہے، تو وہ بتائے گا. ورنہ سمپل علاج کیا ہے؟ سورہ فلق سورہ ناس جو اللہ نے نازل اس کے لیے کسی خانقاہ میں یا عالیہ اور دربار عالیہ اور مستانیہ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے جو طریقہ ہے سنت طریقہ اس سے کر لو. آیت الکرسی پڑھو، حدیث میں آتا ہے کہ آیت الکرسی پڑھو گے ساری رات شیطان قریب نہیں آئے گا، شیطان کا مرا ہوئی جن قریب نہیں آئے گا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اب ایک اپنے بارے میں وضاحت کر دوں. میں نے بیان کے دوران یہ بات کہی کہ دیکھو علماء کو کوئی وزٹنگ ویزے نہیں ہوتے، کوئی گھومنے پھرنے دورے نہیں ہوتے، اور یہ روحانی والوں کے دیکھو آپ پیسے کتنے آ رہے ہیں ان کے پاس، اور 4 مہینے کے لیے وزٹنگ ویزے ہوتے ہیں ان کے، گھوم رہے ہیں دنیا میں، عزت بھی ہو رہی ہے. اس پہ بعض روحانی والوں نے مجھ پہ طنز مارا ہے کہ بیچارے کو چونکہ عزت نہیں مل رہی، ٹھیک ہے، یا ہم جتنے پیسے نہیں مل رہے، تو یہ جیلسی میں آ کے ہمارے خلاف ہو گیا ہے کہ میں اتنا پڑھ لکھ کے بھی وہیں کا وہیں.
اور ہم جاہل ہو کے بھی ان سے آگے, تو یہ جیلیسی میں ایسا کر رہا ہے. تو مجھے ایک بات بتاؤ, اگر میں جیلیسی میں ایسا کر رہا ہوتا تو میں بھی ویسا ہی نہ کر لیتا جیسا وہ کر رہے ہیں. بھائی ایک آدمی ترقی کر رہا ہے, آپ کو پتا ہے میں اس سے زیادہ ترقی کر سکتا ہوں, تو مجھے اس کی ٹانگیں کھینچنے کے بجائے وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ میں اس سے, اگر میں یہ دھندے شروع کر دیتا تو اللہ کا شکر ہے میرے پاس وہ ملکہ ہے لوگوں کو الو بنانے کا. جب ایک آدمی لوگوں کو صحیح بات بتانے کا ملکہ رکھتا ہے تو الو بنانا بھی وہ جانتا ہے. تو میں جس طریقے سے روحانی علاج کرتا پھر میں یہاں نہ بیٹھا ہوا ہوتا, میں تو آپ کو ٹائم ہی نہیں دیتا. کون بھائی کیا ہے, میرے پاس اتنا پیسہ ہوتا اور ایسا میں امریکہ میں بیٹھا ہوا ہوتا اس وقت, وہاں سے ٹیلی فونک خطاب کر رہا ہوتا, اس کے بھی پیسے لیتا میں ایک خطاب. تو میں اگر تعویذ سے پیسہ کمانا چاہوں, یہ جو ٹوبی ڈراموں سے, جن چڑیل بھوت, تو میرے لیے الحمدللہ پیسہ کمانا کوئی مشکل نہیں ہے. اس لیے میں یہ لالچ میں, حسد میں, جیلیسی میں نہیں کر رہا. مجھے ان پہ حسد آتا بھی نہیں ہے, مجھے تو ان پہ ترس آتا ہے, کیونکہ یہ خود پاگل ہو جاتے ہیں تھوڑے دنوں میں. کوئی روحانی علاج والا آپ کو نارمل نظر نہیں آئے گا, سارے اب نارمل ہوتے ہیں. تو پہلے تو دماغ ہے بھائی, پیسہ تو بعد میں. اور اللہ کا شکر ہے میں غریب ہوں بھی نہیں کہ مجھے ان پہ ترس آئے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ ان کو جتنا دیتے ہیں اتنا علماء کو نہیں دیتے. اپنی مثال ایک علماء کی مثال, کہ علماء پہ لوگ خرچ نہیں کرتے, ان لوگوں پہ کرتے کیونکہ ان سے لوگوں کو عقیدت ہوتی ہے. ورنہ میں غریب آدمی نہیں ہوں الحمدللہ, ٹھیک ہے, کہ میں ان کو دیکھ. تو یہ سارے اعتراضات یہ لوگ ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں, اور پھر جو ہے نا میرے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں. بیچارے کو ہے نہیں نا, تو اتنے عرصے سے بیان کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو بیٹھا ہوا یہاں وہیں, ٹھیک ہے. تو ہم لوگ دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گئے. تو جتنا مرضی پہنچ جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ وہاں پہنچنے کی کوشش نہ کریں, جان چھوڑ دیں ان چکروں, ہنسی خوشی زندگی گزاریں. اور کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی آپ کو آ کے کہتا ہے نہیں ہے مولوی طارق مسعود صاحب زیادہ مبالغہ آرائی کرتا ہے, ان عالم کی شان میں گستاخی ہرگز نہ کریں. لیکن آپ پھر بھی بتا رہا ہوں کہ اللہ کا واسطہ متاثر نہ ہو. بولے حضرت غلو بھی کر رہے ہیں نا, غلو اب کر نہیں رہا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری مخالفت بعض علماء کی طرف سے بھی ہوتی ہے, اور وہ ان علماء پہ مجھے اعتراض نہیں ہے, لیکن ان کو جب ایک چیز کی پوری طرح نالج نہیں ہے, وہ گھسے نہیں ہے اس میں, تو وہ پھر یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, پھر لوگ ان سے متاثر ہو جاتے ہیں. تو اس لیے قطعاً کسی سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے.